ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحمیدات و تمجیدات بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہیں. انگن لا تعداد اور بے شمار درود اور سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر مبارک پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، اور اس منبر رسول سے جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پر مزین لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو. قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، گزشتہ جمعے جماعت کی نماز کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے اور جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تمام مخلوقات میں انسان، جنات اور حیوانات، یہ تینوں ایسی مخلوقات ہیں، ان میں سے دو مخلوقیں روحانیت کے اعتبار سے پھلتی اور پھولتی ہیں، اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں ہے، صرف جسمانیت کے ساتھ ہے. جنوں اور حیوانات سے تو ہمارا واسطہ نہیں، البتہ ہم بات ضرور کریں گے انسانوں کے حوالے سے
کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نمبر ایک جسم اور نمبر دو اس کی روح، اور یہ دونوں چیزیں اس انسان کی پھلتی اور پھولتی ہیں اور اسے تقویت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی دونوں چیزیں انسان کی کمزور بھی ہوتی ہیں، لاغر بھی پڑ جاتی ہیں، سست بھی پڑ جاتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فروٹس وغیرہ یا اور دیگر چیزیں وغیرہ جو قوت کے اعتبار سے بہتر سمجھی اور مانی جاتی ہیں، جب یہ انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے جسم کو تقویت قوت عطا کرتی ہے۔ تو بظاہری اعتبار سے انسان موٹا تازہ، تر و تازہ اور تواں دکھائی دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان روحانی اعتبار سے بھی پھلتا اور پھولتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادات کے اندر، اچھے نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف اور مگن رکھتا ہے تو اس کی روحانیت بھی اسی طریقے سے طاقت پذیر ہوتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے، جس طرح غذا کھانے سے انسان کا جسم تر و تازہ اور موٹا ہوتا ہے۔ قابل احترام دوستو، جسم کو موٹا تازہ کرنے کے لیے دنیاوی غذائیں موجود ہیں، اور روحانیت کو موٹا تازہ کرنے کے لیے، روحانیت کو قوت دینے کے لیے قرآن مجید نے ایک نسخہ بیان کیا ہے، اور اس نسخے کا تعلق بھی جمعے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا العالمون، یا ایھا المسلمون، یا ایھا الجن ملائکہ، یا ایھا الناس، بلکہ نہیں کہا گیا، خالق کائنات نے یہاں پر اس لفظ کا استعمال کیا کہ جو اپنے محبوب ترین بندوں کے لیے اللہ رب العالمین استعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہائے کاش کہ اس لفظ ایمان کی گہرائی اور اس کی مٹھاس اور اس کی قوت اور اس کی لذت کاش کہ ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ در حقیقت ایمان کہا کسے جاتا ہے اور ایمان کی دولت کسے حاصل ہوتی ہے، اور ایمان انسان کو کیا کچھ کرنے پر ابھار دیتا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن جس طرح مسلمان ہمارے الفاظوں کے اندر ایک عام سا جملہ بنا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایمان کو بھی ہم نے اسی درجے پر لا کر رکھ دیا ہے جس درجے پر ہم مسلمانیت کو لا کر رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان لفظ مسلم یا مسلمان سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت اور مقام رکھتا ہے، یعنی کہ ایمان سے اوپر اللہ پاک نے کسی اور چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، سوچا آپ کے سامنے بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ کرے اور روحانیت کے اندر تسکین ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، مال و اسباب کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اسٹیٹس اور معاشرے کے اعتبار سے، گفتگو ادب اور احترام کے اعتبار سے یہ کسی تعارف کے محتاج
نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں یہ اس وقت تک تھی کہ جب تک یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان کی لذت سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جب یہ خبر سسرال والوں کو لگتی ہے کہ عبد الرحمن تو بے دین ہو چکا ہے، بے دین سے مراد یہ نہیں کہ کسی دین پر قائم نہیں، بلکہ بے دین سے مراد یہ تھا کہ جو ہماری آباء و اجداد سے چلی ہوئی عبادات، نظر و نیاز چلی آ رہی ہیں، ان کو عبد الرحمن نے پس پش ڈال کر ایک ایسے دین کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ ہمارے بڑے اس پر عمل پیرا تھے۔ سسرال والوں کو خبر لگی، دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ عبد الرحمن، ہم نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ اسلام تو قبول کر لیا ہے، یہ خبر تم نے صحیح سنی ہے۔ اپنی بیوی اور ایک معصوم سے لخت جگر کو تیار کرتے ہیں اور ہجرت کے ارادے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکلنے لگتے ہیں کہ سسر دروازے پر پہنچا ہوا ہے، اور کہا کہ عبد الرحمن، اگر تم نے اپنے گزشتہ دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کا انتخاب کیا ہے تو جانا ہے تو جاؤ، یہ بیٹی ہماری ہے، اس بیٹی کو لے کے نہیں جا سکتے۔ بیٹی سے کیا مراد؟ یعنی کہ عبد الرحمن کی بیوی زوجہ جو ان کے نکاح میں تھی، سسر کہتا ہے اگر ایمان کو قبول کرنا ہے یا اسلام کو قبول کرنا ہے تو جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ ہماری بیٹی یعنی کہ اپنی بیوی تم لے کے نہیں جا سکتے۔ بیوی چھین لی گئی۔ بھائی آئے، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، اس بیٹے کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، لہذا بیٹے کو تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہیں، اور معاف کیجیے گا کہ بیٹے کی قدر اور بیٹے کی اہمیت ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بیٹے کی قدر تو باپ ہی جانتا ہے، یا پھر وہ باپ جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو، یا پھر وہ باپ جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹا دے کر واپس لے لیا ہو۔ بیٹے کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو جا کر اس باپ سے پوچھو کہ جس باپ کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، یا تو بیٹا دے کر واپس لے لیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، تم اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، اپنا خون، اپنی اولاد، بیوی بھی چھین لی گئی، بیٹا بھی چھین لیا گیا، جسم پر قیمتی لباس زیب تن تھا، اور عبد الرحمن بن عوف کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ایسا لباس زیب تن کیا کرتے تھے کہ جو معاشرے کے اعتبار سے سب سے اچھا اور سب سے عمدہ ہوا کرتا تھا۔ ایسی خوشبو کا استعمال کرتے تھے کہ جو انتہائی نایاب ہوا کرتی تھی، اور ایسی سواری کا استعمال کیا کرتے تھے کہ جس پہ لوگ رش کیا کریں۔ وہ قیمتی لباس جو عبد الرحمن کے جسم پر تھا اسے اتار دیا گیا، اور گندا بدبودار لباس جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کو پہنا دیا گیا۔ کہا کہ جانا ہے تو اس طرح جاؤ۔ مال و اسباب بھی چھین لیا گیا، بیوی بھی چھین لی گئی، بچے بھی چھین لیے گئے۔ کہا کہ جانا ہے تو اب جاؤ۔ کیا لگتا ہے کہ اتنی ساری سہولیات اگر کسی بندے کے پاس ہوں اور اس سے چھین لی جائے، یعنی کہ کروڑ پتی سے وہ روڑ پتی ہو جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سینے میں جو ایمان کی دولت تھی، جو ایمان کی طاقت تھی، عبد الرحمن کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ انہوں نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھا۔ اور عالم یہ تھا، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عبد الرحمن کہتے ہیں
کہ چلنے سے میرے پاؤں پھٹ چکے تھے اور بھوک کی وجہ سے میرے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ کسی طریقے سے مدینہ میں پہنچے تو نماز عصر کا وقت تھا۔ نماز عصر کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ہچکیاں لے لے کے وہ رو رہا ہے۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ یہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب سنیں، اس ایمان کو مذاق سمجھنے والے اور جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اس کو ضائع کرنے والے ہیں۔ کہا کہ عبد الرحمن کہو کہ کس طرح آنا ہوا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ لوٹا کر آیا ہوں، صرف ایمان کو بچا کر آیا ہوں۔ مال و اسباب لٹا دیا ہے، ہر چیز کو فدا کر دیا ہے، بیوی، اپنا بیٹا، مال و اسباب، قیمتی لباس، سواریاں، سب کچھ لوٹا دیا ہے، صرف ایمان کو بچا کر آیا ہوں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن سن لو، تم نے سب کچھ لوٹا دیا ہے اور ایمان کو بچایا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے کہ سب کچھ پا کر آ چکے ہو، سب کچھ تم حاصل کر کے آ چکے ہو، گویا کہ تم نے کچھ بھی نہیں لوٹایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے پیارو، اللہ کے محبوب ترین لوگوں۔ اور لفظ ایمان کا استعمال اللہ ہر ایرے گیرے نٹھو کھیرے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ لفظ معزز لوگوں کے لیے، مکرم لوگوں کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اس لفظ کے بعد خالق کائنات اب دو چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جن سے انسان کی روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دو فارمولے اللہ پاک نے طے کیے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ پاک کی نصرت و مدد حاصل کرو۔ نمبر ایک، صبر کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے ذریعے سے۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر انتہائی کم پائی جاتی ہے۔ ہم معمولی سی بیماری کی وجہ سے، دکھ تکلیف پریشانی غم کی وجہ سے یا کسی آفت و مصیبت کی وجہ سے جلد باز ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، جلدی جلدی اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی قرآن مجید نے بعض جگہ پر کہا کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے۔ تو یہاں پر تلقین کی گئی کہ ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نصرت کو حاصل کرو، اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ پہلا لفظ استعمال کیا کہ صبر، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے صلاۃ، یعنی کہ نماز۔ لیکن کون سی نماز؟ اردو نماز، فارسی نماز، پنجابی نماز، ہندکو نماز؟ کون سی نماز کے متعلق کہا گیا ہے کہ جس نماز کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد حاصل کر سکتے ہو؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کو اس طرح ادا کرو، اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کی نماز، کہ جس نماز کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، جس نماز کے اندر انکساری ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ نماز کہ جس میں آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ اگر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ گمان ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا پالن ہار، آپ کا رب آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس نماز کے متعلق کہا گیا ہے، اور نہ کہ اس نماز کے متعلق جو 2 منٹوں کے اندر 8 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھ کر بندہ فرار اختیار کر جاتا ہے اور پھر یہ محسوس بھی کرتا ہے، یہ سوچتا بھی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے میں نے جو نماز ادا کی ہے یہ قبول بھی ہو گئی۔ ایک اسرائیلی روایت ہے
وہ لوگ کہ جو نماز کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سب سے بدترین چور وہ چور ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا، سجود صحیح نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے کہ جس کو نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، آیات کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ پوچھ کیا رہا ہے، وہ گفتگو کلام کیا کر رہا ہے۔ سب سے بدترین چور یہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو، اسپیشلی طور پر ہم مسلمانوں کو کم از کم اپنی نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیات، دعائیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا معنی، مفہوم، اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ علماء کرام سے، قراء حضرات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سیکھا جائے کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، ربنا لک الحمد کا مطلب کیا ہے، التحیات کا ترجمہ کیا ہے، آگے درود شریف، اس کے بعد دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ کم سے کم نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم ہر مسلمان کو آنا چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کس انداز میں کر رہا ہے۔ نمبر 2، نماز کے ارکان کا صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ بعض احباب دیکھے ہیں ابھی رکوع پورا نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات زمین کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ سجدے میں وہ جا چکے ہوتے ہیں، رکوع سے صحیح کھڑے نہیں ہوئے، ڈائریکٹ سجدے کے اندر، اور ایک سجدہ پہ دوسرا سجدہ جس طرح کوا ٹھوکریں مارتا ہے، اس طرح 2 رکعت پڑھ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا فرمان ہے کہ فوائل للمصلین، ایسی نماز کو نمازیوں کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ جس کے اندر رکوع اچھا نہ ہو، قیام اچھا نہ ہو، سجود اچھا نہ ہو، جس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہ ہو، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں نے پڑھی اس حوالے سے، جو نماز ہم اخفل طریقے سے ادا کرتے ہیں، اپنے طریقے سے ادا کرتے ہیں، بے وقت ادا کرتے ہیں، بے موسم ادا کرتے ہیں، من چاہی ادا کرتے ہیں، جس طرح جی چاہا اس طرح ادا کرتے ہیں، عصر کی مغرب میں پڑھ لی، مغرب میں عشاء میں پڑھ لی، ظہر کی جو ہے وہ مغرب میں جا کے ادا کر رہے ہیں، یعنی جس طرح جب جی چاہا، کیونکہ بھائی مصروف لوگ ہیں، کاروبار ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گراہک ہے، کاروبار ہے، بہت ساری مصروفیات کی بنیاد پر ہم اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی فرض تھا، جس طرح کوئی قرض تھا، ہم نے جو ہے وہ اس کو ادا کر دیا ہے۔ ایسی نمازیں جب ہم بے خیالی کے اندر اور جلدی جلدی آ کر پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ نماز پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اس انسان کی یہ نماز جو ہے وہ اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی قبولیت کے درجے پر نہیں جاتی ہے، اور خالق کائنات سے شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح اس بدبخت نے مجھے ضائع کیا ہے، تو بھی اسے ضائع کر۔ لیکن اگر ہم ایسی نماز ادا کریں کہ جس میں ہمارا قیام اچھا ہو، جس میں رکوع کی دعائیں اچھی ہوں اور رکوع لمبا ہو، سجود اچھا ہو، تمام ارکان کا خیال رکھا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھی جائے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے یہی نماز دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح اس نے میرا خیال رکھا، تو بھی اس کا خیال رکھ۔ دونوں فرق ہیں، ایک کوے والی نماز اور ایک مومن کی نماز۔ کوے والی نماز سلام پھیرنے کے بعد اوپر نہیں جاتی، کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تو پڑھتا ہی نہیں۔ اور مومن کی نماز جب وہ سلام پھیرتا ہے تو جو اس کے دل کی خواہشات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو حل کرنے کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد حاصل کی جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آیت اور لے لیں اس حوالے سے، بس 1 سے 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کریں گے۔ روحانیت کے اعتبار سے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ کون سا موبائل فون؟ اسمارٹ فون۔ اب اسمارٹ فون ہو اور اس میں نیٹ نہ ہو تو اس فون کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 10 سال 12 سال 13 سال 15 سال جو ابھی ابھی بلوغت کی طرف راغب ہیں، جوان ہونے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور ان موبائل فون کے اندر نیٹ کی سہولت میسر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اگر امام کعبہ کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، یا کسی عالم کی اگر آپ تقریر بھی سن رہے ہیں، تو اس یوٹیوب کو اور اس جیسی تمام چیزوں کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کی ادا کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ سنتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سدیش صاحب کی تلاوت سن رہا ہے، شرین کی تلاوت سن رہا ہے، علماء کے بیانات سن رہا ہے، تو جان بوجھ کر، کیوں کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تلاوت کے نیچے برہنہ حالت کی ایک تصویر یا ویڈیو پیش کر دی جائے گی کہ بھائی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد ذرا نظر ثانی اس پہ بھی کر لیجئے گا۔ آپ کا من نہیں ہے، آپ کا دل نہیں ہے یہ چیزیں دیکھنے کا، آپ نہیں دیکھنا چاہتے یہ چیزیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرف آپ کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی جب تلاوت سے آپ فارغ ہو جائیں اور اگر آپ کی نگاہ اس برہنہ خاتون کے اوپر پڑ جائے تو ذرا اس کو بھی ٹچ کر دیجئے گا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب یہ جو بچے جوانی کی طرف جو لوگ داخل ہو رہے ہیں، معصوم بچے جو ابھر رہے ہیں ابھی، جب یہ اس قسم کی کسی برہنہ خاتون کی یا پھر کسی سانگ کی، گانے وانے کی جب یہ پک دیکھتے ہیں تو مجبوری طور پر اور فطرتی اعتبار سے شیطان ان کے دل میں یہ بات دماغ میں ڈالتا ہے کہ یار اس کو ٹچ تو کریں، اس میں ہوتا کیا ہے، اور غلطی سے جب اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ تلاوت جتنی بھی آپ نے جو سنی ہوئی ہوتی ہے، جو پورا چیپٹر ہوتا ہے، اسے کلوز کر کے اس کے مشابہت کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک سے ایک ورائٹی صورت میں پیش کر دی جاتی ہے کہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ جب بندہ ان تمام چیزوں کے اندر پڑتا ہے تو پھر اس کی جو روحانیت ہے اور اس کے جو گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ تقویت حاصل کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہ دیں، بالکل بھائی سر شوق سے دیں، لیکن موبائل دینے کے ساتھ ساتھ اس موبائل کے اوپر کنٹرول بھی آپ کا ہونا چاہیے، نہ کہ یہود و نصارہ کا ہونا چاہیے۔ جن بچوں کے پاس موبائل ہے ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط بات ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا غلط استعمال سے ہمارے بچوں کی طبیعت کے اندر بہت ساری ایسی چینجنگ ہوں گی کہ جو فطرتی اعتبار سے غلط ہے، جو روحانی اعتبار سے غلط ہے۔ اور ان چیزوں کو ختم کرنے کا ایک نسخہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسپیشلی اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں، کس چیز پر؟ کہ نماز کے قیام کا لازمی طور پر خیال رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہی نماز تمہیں بے حیائی، فحاشی اور اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام چیزوں سے یہ روکتی ہے۔ اور روکتی کس طرح ہے پیارے بھائیوں؟ روکتی اس طرح ہے کہ جب آپ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جب گناہ کے لیے آپ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، نماز کا اہتمام کرتا ہوں، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں انسان کے دل پر چوٹ ضرور لگتی ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا فارمولہ ہے کہ بے شک تمہاری نمازیں تمہیں بے حیائی، فحاشی اور تمام برے کاموں سے روکنے والی ہیں، تمہاری روحانیت کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔